امریکی سفارت خانہ منتقل ہو کر القدس میں جائے گا تو اس کا مطلب کئی اعتبار سے بنتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بنتا ہے کہ آج کے بعد سے القدس پر اسرائیل کا قبضہ مستحکم ہو چکا ہے، القدس سارا کا سارا اسرائیل کے قبضے میں آ چکا ہے، القدس میں آباد جتنے بھی فلسطینی ہیں وہ تمام کے تمام اسرائیلی شہر کے باسی ہیں، ان پر اسرائیلی قانون لاگو ہوتا ہے اور وہ اپنے ہر قسم کی مذہبی اور سماجی آزادی میں اسرائیلی قوانین کے محتاج ہیں۔ دوسرا اس سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ القدس کے مشرق میں موجود جتنی بھی مسلمانوں کی بستیاں ہیں آج سے وہ ساری کی ساری غیر قانونی ہو گئی ہیں، ان کی تمام تر جو قانونی حقوق ہیں وہ اسرائیلی انتظامیہ کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنے بھی مقدس ترین مقامات موجود ہیں، مسجد اقصیٰ موجود ہے، اس سے ملحقہ جتنے مقدس مقامات ہیں ان تمام کا انتظام آج تک مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن اس فیصلے کی روح سے اب یہ ہوگا کہ وہ تمام مقدس مقامات کے انتظامات اب مسلمانوں کے پاس نہیں رہیں گے، عیسائی مقامات ہیں ان کے بھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے یہ، تو وہ بھی اب عیسائیوں کے پاس نہیں رہیں گے، ان کا انتظام بھی یہودیوں کی طرف منتقل ہوگا، یہودی جس کو چاہیں گے اس کا نگران مقرر کر دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ پھر یہ ہوگا، جیسے ابھی خبر آ رہی ہے کہ چیک ریپبلک نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا سفارت خانہ منتقل کر دے گا القدس میں، تو اب دنیا کے دوسرے جو ملک ہیں وہ امریکہ کو دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ ہم بھی اپنے سفارت خانے القدس میں منتقل کریں گے، تو پوری دنیا میں ایک جیسے عرف بن جاتا ہے وہ یہ بن جائے گا کہ القدس یہودیوں کا ہے اور اس کے اوپر دوسری کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ یہاں پر اب مسلمان جتنی آبادیاں بنائیں گے، مسلمان رہیں گے، مسلمانوں کی بستیاں ہوں گی، مسلمانوں کی زمینیں ہوں گی، یہ ساری آباد کاری جو مسلمانوں کی طرف سے ہوگی وہ اس ایک فیصلے کے نتیجے میں ساری غیر قانونی ہو جائے گی۔ اب یہاں آباد کاری کے تمام حقوق اسرائیلیوں اور یہودیوں کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عالمی قوانین میں اس کی گنجائش ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے، القدس کو دارالحکومت سمجھ لینے کا ایک ایسا فیصلہ ہے کہ 1947 میں اقوام متحدہ اس کی مخالفت کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد موجود ہے کہ القدس کا پورا شہر خود مختار ہے، یہاں کسی ایک مذہب کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ 1980 میں جب اسرائیل نے اسے دارالحکومت بنانے کا شور اٹھایا تھا تو اس وقت سلامتی کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی جس کا نمبر ہے 478۔ اس میں یہ طے پایا تھا کہ یہ جو پورا علاقہ ہے القدس کا یہ اسرائیل کا نہیں ہے اور اسرائیل اس کو اپنا دارالحکومت نہیں قرار دے سکتا۔ تو امریکہ نے یہ فیصلہ کر کے اور یہ اعلان کر کے اقوام متحدہ کی اس ریزولوشن کی مخالفت کی ہے اور اقوام متحدہ کو چیلنج کیا ہے۔ تو یہ اقوام متحدہ کے لیول پر جا کر یہ بات اٹھانے کی بھی ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو پچھلے 23 سال سے یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، 23 سال سے ہر امریکی صدر آتا تھا اور اس فیصلے کو 6 مہینے مؤخر کر دیتا تھا، اور 23 سالوں سے امریکہ اور دنیا بھر کے جتنے ممالک ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ اس القدس کے اوپر جیسے اسرائیلیوں کا حق ہے ویسے ہی فلسطینیوں کا حق ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے نتیجے میں اس نے ایک رات میں یہ طے کر دیا ہے کہ ہمارے پچھلے جو فیصلے تھے وہ غلط تھے، آج سے القدس جو ہے یہ یہودیوں کا ہوگا۔ تو گویا پچھلے 23 سال سے جو بین الاقوامی کمیونٹی بات کرتی آ رہی اس کی مخالفت کی ہے اور ان تمام فیصلوں کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عیسائیوں کے بھی جذبات مجروح ہوئے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی یہ جگہ ہے، عیسائیوں کے مقدس ترین مقامات یہاں پر ہیں۔ تو یہ جو فیصلہ امریکہ کی طرف سے ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عیسائیوں کے مقدس مقامات بھی یہودیوں کی تحویل میں چلے گئے۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اب عیسائیوں کا بھی ایک مذہبی مسئلہ ہے، تو اس کو بین الاقوامی فورم پر اس طرح سے بھی اٹھانے کی ضرورت ہے کہ
کہ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا اس وقت مشترکہ مسئلہ بن چکا ہے. تو جیسے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں ایسے ہی عیسائیوں کو بھی اس پر احتجاج کرنا چاہیے. اب ہماری ذمہ داری اس میں کیا ہے؟ ہم مختلف جس فورم پہ جس حیثیت میں موجود ہیں، ہم پر ضروری ہے وہاں پر اس پر آواز اٹھائیں. تقریر کر سکتے ہیں وہ کریں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو لوگ ہیں وہ وہاں پر شیئر کریں، جو لکھ سکتے ہیں وہ اس پر لکھیں، جو بول سکتے ہیں بولیں، جو قانونی طور پہ مدد کر سکتے ہیں وہ قانونی طور پر دیکھیں. کیونکہ یہ کسی ایک ریاست ایک فرد کی ذمہ داری نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. یہ مسلمانوں کا مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے. اور پھر اگلے مرحلے کے اوپر OIC کے لیول پر بات اٹھانے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ میں یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ OIC کے پلیٹ فارم کو متحرک کیا جائے. اور یہ اسی طرح ہی ہوگا، ہم سوشل میڈیا پہ بات اٹھائیں گے، ہم لکھیں گے، ہم کسی اپنی سطح پر بات کریں گے، وہاں سے یہ OIC کے لیول تک پہنچ جائے گے. جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، جن کی دوسری عیسائی کمیونٹی تک رسائی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ عیسائی کمیونٹی کو بھی باخبر کرے کہ یہ آپ کے حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو آپ کو بھی متحرک ہونا پڑے گا. تو عیسائی اور مسلمان اگر مل کر اس آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ یہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اور آخری مرحلے پر یہ ہے کہ یہ اصل میں سب کچھ ہو رہا ہے اعلان بالفور کے نتیجے میں. اب یہ امریکہ نے جب فیصلہ کیا دارالحکومت منتقل کرنے کا، تو برطانیہ کا اعلان ہوا ہے، ان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو اس مسئلے کو برطانوی پارلیمنٹ میں جو مسلمان موجود ہیں ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے، ان کو باخبر کرنے کی ضرورت ہے، اور برطانیہ کی جو وہاں کی غیر مسلم کمیونٹی ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے، اور انہیں یہ باخبر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام نتائج اور عواقب ہیں اس بالفور ڈکلیریشن کے جو آپ نے 1917 میں کیا تھا. تو آپ بالفور ڈکلیریشن کی ایک شق، خصوصاً وہ شق جس میں لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے کوئی بھی حقوق اس سے متاثر نہیں ہوں گے، اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے لیول پر اٹھائیں. تو اگر یہ اس سطح پر بھی لابنگ ہوتی ہے اور وہاں پر اس کی بھرپور آواز اٹھتی ہے تو انشاءاللہ اس کا رستہ رک جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسئلہ فلسطین کے لیے بھرپور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسئلے کو ہر فورم پر اپنی استطاعت کے مطابق اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب